السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ ناظرین، سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بڑی خوشخبری آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ، جو پاکستان تحریک انصاف کی پہچان ہے، عمران خان پہلی دفعہ اسی نشان کے اوپر الیکشن لڑ کر پرائم منسٹر بنے تھے۔ اور یہ جو نشان ہے، کچھ لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ یہ بیلٹ پیپر کے اوپر نہ ہو، اور اگر یہ بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں ہوتا تو ان کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے، لیکن سمبل معنی نہیں بھی رکھتا اس سینس میں کہ عمران خان کی اصل میں پاکستان تحریک انصاف کی پہچان ہے، انہی کو ووٹ پڑتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں اس چیز سے ڈس ایگری بھی کرتا ہوں کہ بھائی، آپ کا جو انتخابی نشان ہے اور جس کے اوپر آپ پچھلے الیکشن میں گئے اور پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی بنے، اس کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ یہ کیس اب سپریم کورٹ میں لگ چکا ہے، اور اس کے اوپر یا یہ جب کیس لگانے کے لیے وہاں پر جو کھینچا تنی ہوئی چیف جسٹس آف پاکستان اور پی ٹی آئی کے جو وکلاء ہیں، ان کے درمیان گرما گرمی ہوئی، اور اس کے بعد ایک بڑی اچھی خبر سامنے آئی ہے جو یقیناً جو ہے آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی سپریم کورٹ میں اصل میں چل کیا رہا ہے، اور کون سی بڑی جو خبر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والی ہے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیا کریں، کامنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ خوشخبری رکھوں گا، یہ بات رکھوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلاء کی ٹیم ہے، انہوں نے دو طرح کا جو رویہ ہے وہ اختیار کیا ہے۔ ایک گروپ ہے شیر افضل مرود، مطلب ڈائریکٹ جو ہے وہ جارحانہ انداز، ایگریسو اٹیکنگ پالیسی۔ دوسرے نمبر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں گوہر خان، ان کا دھیما ٹھنڈے انداز میں انداز گفتگو، بات کو وہ جسے کہتے ہیں مل کر چلنا، مصالحت کے ساتھ چلنا، یہ ان کا خاصہ ہے، اور ان دونوں کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے۔ اور یعنی کہ ایک طرف انہوں نے شیر افضل مروت نے چیف جسٹس کے خلاف بیان دیا، پھر اس کے بعد لیکن اصل بیان وہی ہے جو بیرسٹر گوہر دیتے ہیں، عمران خان کا بیان وہی ہے۔ چار لوگوں کو عمران خان نے نامینیٹ کیا ہے، ایک نمبر 1 کے اوپر بیرسٹر گوہر، نمبر 2 کے اوپر سیکرٹری جنرل عمر ایوب، ترجمان جو ہے رؤف حسن صاحب اور شعیب شہین۔ یہ جو چار لوگ ہیں، یہ بیسکلی جو بیان دیں گے وہی پالیسی کا جو بیان ہے وہ سمجھا جائے گا۔ اچھا، مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو نشان ہے بلہ، اس کے اوپر یہ کیس نہیں لگ رہا تھا، اور یہ ایک بڑی پرابلم تھی۔ پھر ہوا یہ کہ بھائی چیف جسٹس صاحب کے سامنے اچانک جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل ہیں حامد خان، وہ روسٹرم پر آ گئے، اور انہوں نے چیف جسٹس کو یہ کہا کہ آپ کل ہی اس کیس کو مقرر کریں اور اس کیس کو سنیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک ضد کی کہ آج ہی اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، آج ہی یہ جو کیس ہے یہ سننا چاہیے۔ اچھا، میں اس کی پہلے اوپر سے تھوڑی سی آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور یہ جو کیس ہے یہ کس آرٹیکل کے تحت آ رہا ہے یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے۔ سپریم کورٹ کا بلے کے نشان کیس کو 10 جنوری کو مقرر کرنے کا اب حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے، اور یہ جو حکم نامہ ہے اس میں امپورٹنٹ یہ تھا کہ بھائی ججز، چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ججز کمیٹی کے پاس جائے گا یا نہیں جائے گا، تو اس کو پرسوں مقرر کرتے ہیں۔ چیف جسٹس نے جب یہ ریمارکس دیے تو اس وقت پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں وہ روسٹرم کے اوپر آ گئے، اور بلے کے نشان کی جو بحالی سے متعلق درخواست ہے اس کو 10 جنوری کو اس کے بعد پھر مقرر کیا گیا ہے۔ وکیل حامد خان روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ آج ہی اس درخواست کو مقرر کریں، جس کے اوپر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ یہ بتائیں، اچھا یہ
میں 9 نمبر بینچ میں جا رہا ہوں اور ایک خصوصی بینچ ہے ادھر بھی میرے کو جانا ہے، اور ادروائز جو ہے وہ میں آج ہی اس کیس کے اوپر اس کا نمبر لگوا لیتے۔ اور پھر انہوں نے یہ بات کہی کہ 184(3) اگر تو یہ یعنی کہ اس آرٹیکل کے تحت آئے ہیں فیصلے کے خلاف، یعنی اگر آپ فیصلے کے خلاف اپیل کرتے ہیں تو وہ 184(3) بنتا ہے، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے تحت ہم آئے ہیں، اور یہ 185 والا معاملہ ہے، یعنی آرٹیکل ہوتا ہے نا کہ آپ ڈائریکٹ جو ہیں وہ عدالت میں یعنی کہ 184 کے تحت آ گئے ہیں، یا آپ ری اپیل میں آئے ہیں، یعنی پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو آپ نے چیلنج کیا ہے، تو انہوں نے بولا کہ ہم نے پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے۔ انہوں نے بولا اگر آپ نے اس کو نہیں کیا تو پھر آپ کو ججز کمیٹی کے پاس پھر ہمیں جانا پڑے گا، تو ادروائز جو ہے یہ پھر کیونکہ ججز کمیٹی کے پاس جائے گا، تو اینی وے آج آ کے معاملہ یہ ہوا کہ پھر یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء چلے گئے، وہاں پہ بھی کافی جو ہے وہ بحث ہوئی، مباحثہ ہوا چیف جسٹس کے ساتھ۔ چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ بڑے ہارڈ ہوتے ہیں، اسپیشلی پی ٹی آئی کو لے کر۔ کبھی وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسے بات کرنی ہے تو ہم جا رہے ہیں، آپ یہاں سے باہر نکل جائیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں۔ تو بڑا ایک عجیب سا انوائرمنٹ آپ بھی اگر لائیو ہیئرنگ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، تو اس میں کریٹ ہوتا ہے، اور پی ٹی آئی کے وکلاء کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہاں پر خود کو ڈیفینڈ کرنا اور اپنا جو کیس ہے اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا۔ لیکن اس کے باوجود اب یہ جو دوسری پالیسی سامنے آئی ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھائی آپ نے انصاف آپ کو ملے گا نہیں، آپ نے انصاف چھیننا ہے، آپ کو بار بار جانا ہے، آپ کو آرگومنٹس دینے ہیں، آپ کو چیزوں کو بہتر انداز میں کرنا ہے۔ تو اب جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی ہے یا اوورہال جتنے پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، جو قانونی ماہرین ہیں، وہ یہی بات کہتے ہیں، اسی بات کے اوپر متفق ہیں کہ بلے کا نشان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گا۔ اصل مسئلہ یہی تھا کہ یہ کیس نہیں لگ رہا تھا، اب یہ کیس لگ چکا ہے۔ جب کیس لگ جاتا ہے تو چونکہ الیکشنز بھی سر کے اوپر ہیں اور ٹائم کہتے ہیں کم ہے، مقابلہ بڑا سخت ہے، اور لیگل ٹیم جو ہے وہ اس کے اوپر مکمل ورک کر رہی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو امید کی جا رہی ہے کہ بھئی یہ بلے کا نشان واپس مل جائے گا۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں اس کے اوپر نیکسٹ کوئی ڈیولپمنٹ آتی ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ بھئی کس طریقے سے یہ قانونی جنگ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ میں پہنچ چکی ہے، اور وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملے گا۔ اور سہیل وڑائچ، میں اگین ایک بات کہتا ہوں، ان کو اکثر آپ بولیں گے کہ میں نقل کرتا ہوں، کیونکہ ان کے جو تعلقات ہیں، ان کے جو ریلیشنز ہیں ان فیصلہ سازوں کے ساتھ، وہ یہ کلیم کرتے ہیں، تو جب وہ کوئی بات کرتے ہیں یا کامران خان کوئی بات کرتے ہیں تو ایسا لیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہاں سے کہیں پر کوئی بات ہو۔ اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ میں ضرور دوں گا کہ بھائی اگر پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کا ایک انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے، کرنا بھی چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پاکستان میں سیاسی عدم استحکام اور پھر اس سے جڑا معاشی عدم استحکام، پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں وہ معاشی جو استحکام ہے اس کے اوپر بلیو رکھتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک معاشی استحکام لائے، اس کے لیے انہوں نے سٹرگل بھی کی ہے۔ اگر وہ یہ بھی کریں کہ بھئی صاف اور شفاف الیکشنز کو یقینی بنائیں اور اس میں جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس میں بھی اپنا کردار ادا کریں، تو ڈیفینیٹلی یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی اکانومی کے لیے اس سے اچھی کوئی خبر نہیں، اس سے اچھی کوئی بات نہیں۔ اور اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ ان کو واپس کریں، وہ بلے کے نشان کے اوپر الیکشن لڑیں اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے۔ اس کے بعد جو جیتا وہی سکندر، اسی کو حکومت دینی چاہیے، تاکہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ حکومت جب اقتدار میں ہوگی اور پھر ہمارے جو طاقتور ادارے ہیں جو آلریڈی اکانومی میں اپنا پارٹ ادا کر رہے ہیں،
تو اس کے ساتھ حکومت کے ساتھ مل کر جو کام کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں وہ کسی اور طریقے سے نہیں کیا جا سکتا۔ لیٹس سی دیکھتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی ڈیولپمنٹ آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن وقت کے اوپر آپ کو مل سکیں۔ اللہ حافظ۔